ہمیں شرم آنی چاہیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو. آزاد کشمیر کے اندر کافی جگہوں پر جو ہے وہ صورتحال جو وہ نارمل نہیں ہے. اس میں اس ساری صورتحال کو نارملائز کیسے کیا جائے گا؟ وہ جس جگہ پر چلے گئے وہ ان کی باتیں مان کر تو پھر ریاست قائم نہیں رہ سکتی. میں الفاظ دہراتا ہوں. انہوں نے کہا سکندر صاحب مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. کیا اے جے کے کی حکومت نے اپنا پورا رول ادا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ایک وزیر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ حکومتی موقف ہو رہا ہے اور جماعتی موقف ہو رہا ہے ہمارا. اس طرح کے نعرے ہم سن رہے ہیں, آزادی یا موت, یہ آزادی کس سے حاصل کرنی ہے ہم نے؟ وہ لائن آف کنٹرول پر جائے, زور سے سانس لے, اس کو پنجابی فوجی کی بھی خوشبو آئے گی خون کی, سندھی کی بھی, بلوچ کی آئے گی اور پٹھان کی بھی آئے گی. سب کی آئے گی. سب کی آئے گی اس میں. آزاد کشمیر میں ایک طرف تو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا جاری ہے اور 9 جولائی کو انہوں نے پھر ایک بار احتجاج کی اور لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے. دوسری جانب 27 جولائی کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی گئی ہے, اس دن ووٹنگ ہونی ہے, لیکن ابھی تک ایسے لگتا ہے آزاد کشمیر پورے میں کہ کوئی انتخابی کمپین کا وہ ماحول نہیں بن پا رہا. یہ ساری صورتحال ہے کہ اس وقت اوورسیز کے لوگ بھی باہر بھی احتجاج کر رہے ہیں, اے جے کے میں بھی انٹرنیٹ بھی بند ہے, خوراک کی قلت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک فکری انتشار کا ماحول ہے. آج ہم نے اس سارے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے آزاد کشمیر کے دبنگ سیاستدان, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان. راج صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. راج صاحب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت فکری انتشار ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک احتجاج, اب فورسز کے لوگوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں احتجاج سے کہیں بڑھ کر چیز ہے. بغاوت کہا جائے یا نہ کہا جائے, شاید لفظ مناسب نہ ہو. تو اس ساری صورتحال ہے انتخابی, کیونکہ کمپین بالکل قریب آ گئی ہے, الیکشن ہونے ہیں 27 جولائی, 20 دن رہ گئے ہیں, تو اس ساری صورتحال کو نارملائز کیسے کیا جائے گا؟ آپ کا شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سب سے پہلے جو بات کی تھی جو میرے لیے بھی باعث تشویش ہے وہ ہے فکری انتشار کی. اب یہ فکری انتشار ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ جو ہماری سینئر لیڈرشپ تھی, سردار ابراہیم صاحب, سردار کریم صاحب, خورشید صاحب, سردار سکندر صاحب, اس کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست میں اس طرح کے افراد پیدا نہ ہو پائے, بالکل ٹھیک. یا ان کے قریب بھی جگہ جا کے کوئی لوگ ایسے سیاست میں پیدا نہ ہوئے. شوق نہیں ہے, شوق نہیں, محنت نہیں ہے. یعنی وہ زمانہ تھا یہ لوگ 20-20, 30-30 میل پیدل چلتے تھے جماعت کے لیے, تنظیم سازی کرتے تھے, ملتے تھے لوگوں سے, لوگوں کے ساتھ مسائل پر گفتگو کرتے تھے. اب یہ رواج ہمارا ختم ہو گیا ہے سیاست کے اندر. تو یہ جو ان کو سپیس ملا ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ویکیوم کبھی نہیں رہتا, کوئی نہ کوئی اس کو پورا کرتا ہے, فل کرتا ہے. کبھی مثبت قوتیں فل کرتی ہیں, کبھی منفی قوتیں فل کرتی ہیں. بالکل. اب یہ سیاسی جماعتوں نے خود یہ موقع فراہم کیا. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی آئے نا آزاد کشمیر کے لوگوں کے. جب تینوں جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائیں, حزب اختلاف کا تصور باقی نہ رہے, ان کی کوئی بات کرنے والا نہ رہے, لوگوں کے منہ بند ہو جائیں کہ بھائی ہماری پارٹی کی حکومت ہے, وہ کہ وہ پارٹی کوئی نہیں تھی, ایم ایل ایز کی حکومت تھی. وہی نیا کنسپٹ پیدا ہوا تھا جو اس خرابی کا جو ہے نا اصل موجب وہ بنا. تو اس صورتحال میں جو ہے نا یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ اس وقت 20 دن رہ گئے الیکشن کو, آزاد کشمیر کے اندر کافی جگہوں پر جو ہے وہ صورتحال جو وہ نارمل نہیں ہے. اس میں کینڈیڈیٹس جو ہے ان کو اپنا انتخابی مہم چلانے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ ووٹر کے پاس نہیں جائیں گے, ووٹر کو اپنی بات نہیں بتائیں گے کہ بھائی اس صورتحال سے نکلنا کیسے ہم نے, تو وہ اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کرے گا؟ درست ووٹ کا استعمال نہیں کر پائے گا. وہ کہ ایک جماعت کا میرے پاس نمائندہ آیا تھا, اس نے یہ بات کہی ہے, ایک اور نہ آیا, اس نے یہ بات کی ہے, تیسرا آیا, اس نے یہ بات کی ہے, تو وہ لوگوں تک آگاہی نہیں ہو رہی. جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو ہو جائیں گے, لیکن کل جو اسمبلی بنے گی, جو لوگ اسمبلی کے اندر آئیں گے, ان پر اعتماد کیسے کریں گے عوام؟ ووٹر کیسے اعتماد کرے گا؟ کیونکہ اس کے بعد پہنچ ہی نہیں پایا, اس سے بات ہی نہیں کی. جماعتوں کا اصل ہے, جماعتیں لڑتی ہیں اپنے انتخابی منشور پر, الیکشن لڑتی, پھر 5 سال اس پر کوشش کرتی ہیں جو حکومت ہو اس کو کتنا عمل درآمد. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایشو ہے اس کو آزاد کشمیر کے اندر. اب یہ ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے, اس کو نارملائز کیسے
بات یہ ہے کہ دیکھیے میں تو اپنا موقف ایک واضح رکھتا ہوں، جو روز اول سے میں نے رکھا، میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ آپ جتھوں سے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہر بات چیز جو ہوگی وہ بیٹھ کر کی جائے گی. تشدد سے آپ نہیں کر، تشدد کا پھر جواب تشدد ہوتا ہے. اچھا، ریاست کے اندر جو ہے نا لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے اگر کسی نے یہ سختی بھی کرنی تو ریاست ہی ہے، وہ اس کی جو ہے نا وہ جو اس کی مشینری ہوتی ہے وہ کرتی ہے. عام آدمی کے پاس اختیار نہیں، کسی معاشرے کے اندر نہیں ہے. اگر عام آدمی پھر ٹکراؤ کی صورت جی وہ تو ٹکراؤ کی صورت ہے. کمیونزم میں ایک تھیوری تھی کہ ریاست مرجا جائے گی، کہ معاشرہ اتنی ترقی کر لے گا. وہ آج تک دنیا میں ہو نہیں پایا، کسی جگہ بھی نہیں ہو پایا. ریاست تو ہر جگہ ہوتی ہے، نظام قائم کرنے کے لیے، اپنا جو ہے نا یہ توازن قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جن لوگ حضرات کو انہوں نے انتخابی اپنی طرف سے مینڈیٹ دیا ہوا، انہیں لوگوں کے پاس جانا چاہیے نا، ان کو لوگوں کو بات سمجھانی چاہیے. بات یہ ہے کہ مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں ہو سکتا. لڑائی جھگڑے سے تو پھر جو ہے نا وہ پھر طوائف الملوکی ہے، تو طوائف الملوکی کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ بڑی محنت سے یہ سسٹم حاصل کیا ہے جی آزاد کشمیر کا. یہ جو آج اس میں آج سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، صدر صدر سارا انتظامی ڈھانچہ ہے آپ کا، پورا ایک ریاست کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ AJK میں موجود ہے. بالکل ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے اس طرح اس کو ان اٹینڈڈ پاکستان کی حکومت چھوڑ نہیں سکتی. یعنی کہ اب نارملائز کرنے کے لیے ریاست انوالو ہو پوری طرح، ہاں پوری طرح سے، پوری قوت کے ساتھ پھر یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے نا حالات. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی جو ہیں جو اسی ملک کے شہری ہیں، وہ جس جگہ پر چلے گئے وہ ان کی باتیں مان کر تو پھر ریاست قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، وہ رہ نہیں سکتی ریاست. بلکہ میں تو کہتا ہوں پھر ان کے حوالے کر دیں سارے نظام کو، جائیں جس طرح چلانا انہوں نے چلائیں، یا ان کے حوالے کر دیں یا ریاست اپنی ریٹ قائم کرے. دو ہی صورتیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ایک تو ہے رائے صاحب وفاقی حکومت، ایک ہے AJK حکومت. AJK حکومت نے تو اپنے حصے کا، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا نہیں سمجھتے انہوں نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا؟ انہوں نے اس جماعت کو کالعدم قرار دیا اور اس کے خلاف ایکشن لیا. کیا AJK کی حکومت نے اپنا پورا رول ادا کیا، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے انتظامی سطح پر تو کیا کہ وہ قانون پاس کیا کہ ان کی تنظیم کو کالعدم قرار دیا. لیکن سیاسی سطح پر ایک جو آل پارٹیز کانفرنس تھی، اس سے پہلے ہم وزیر اعظم صاحب سے ملے، ان کے 2 وزراء بھی تھے وہاں پہ. تو ان کے ایک وزیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومتی موقف اور ہے اور جماعتی موقف اور ہے ہمارا. انہوں نے کہا یہ جماعتی طور پر پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے اور حکومت کی سطح پر ہمارا موقف یہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہے اس کے اندر ابہام ہے اور اس خرابی ہوئی اس کی وجہ سے. یعنی کہ جو موجودہ حکومت ہے AJK کی، اس کی کنفیوژن کی وجہ سے اس کو مزید جلا بخش حاصل ہوئی ہے. اس جو ہے نا یہ بڑی عجیب بات کی آپ نے کہ ہماری پارٹی کا موقف اور ہے اور حکومت کا موقف اور ہے. یعنی کہ پارٹی یہ چاہتی ہے مہاجرین کی 12 نشستیں ختم ہو جائیں اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ختم نہ ہو. تو جب آپ کے موقف میں تضاد ہوگا تو پھر لوگ اس کو کیسا رسپونڈ کریں گے؟ وہ پھر نئی نئی بات بنتی ہے نا. تو پھر اس سے لاقانونیت پیدا ہوئی. ان کو یہ تھوڑا سا حوصلہ ملا کہ ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، جو 12 نشستیں ہیں نا، اگر آپ 1957 کی قرارداد پڑھیں سیکورٹی کونسل کی، جب مقبوضہ کشمیر اسمبلی کر رہی تھی علاقہ کا فیصلہ، ان کی جو تھی کٹ پتلی جو اسمبلی تھی، تو پاکستان خود گیا تھا سیکورٹی کونسل میں، اور سیکورٹی کونسل نے کہا کہ اس ہیئت ترکیبی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ جو مہاجرین کا جو سسٹم ہے، جو بھی ہے ریاست کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، جو ہیئت ترکیبی ہے، اب کیا ہے، گو کہ مہاجرین جو مقیم پاکستان وہ آزاد کشمیر کے ٹیریٹری میں تو نہیں رہتے، لیکن وہ ریاست جموں کشمیر کے شہری ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. نہ یہ اختیار حکومت پاکستان کے پاس ہے، نہ یہ حکومت آزاد کشمیر کے پاس ہے، نہ آزاد کشمیر کی اسمبلی، نہ سپریم کورٹ. کوئی اسمبلی بھی ختم نہیں کر سکتی اس کو. پھر آپ کو یون سیکورٹی کونسل سے ہٹنا پڑے گا، اپنا کیس وڈرا کرنا پڑے گا. پاکستان مکمل ہو سکتا ہے وڈرا کرنے کا؟ نہیں. پھر بات یہ ہے 3.5 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی، 2,28,000 شہید ہوئے، 28,000 میری ماں بہنیں جو ہے وہ اغوا ہوئیں. پتہ نہیں ہندوؤں کے بچوں کو جنم دیا، سکھوں کے بچوں کو جنم دیا، کس کو دیا، مار دیا گیا، کہاں گیا، بیچ دیا ان کو ہندوستان میں. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس قربانیوں کو ہم بھول جائیں؟ اور پھر یہ 1962 سے یہ ان کی جو ہے نا یہ انتخاب میں شامل ہیں. جب وہ
اسٹیٹ کونسل کا انتخاب تھا، یہ جو صدارتی نظام تھا جو بی ڈی سسٹم کے تحت جو ہے وہ ایوب خان نے جو انٹروڈیوس کیا تھا، 1200 ووٹ کشمیری مہاجرین کے تھے، 1200 آزاد کشمیر کے تھے. ہماری اسٹیٹ کونسل میں 8 نشستیں ان کی 4 تھی. یہ اس کا سے چلا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اس وقت جو لبریشن فرنٹ کے بانی ہیں مقبول بٹ، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، پشاور سے لڑا، بی ڈی ممبر کا جی انتخاب بالکل میں لڑا، حصہ لیا. جی بالکل لیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یہ ہو نہیں سکتی. اب بات یہ ہے کہ یہ میرا جو اپنا خیال ہے کہ حکمت عملی غلط اختیار کی گئی. بات یہ ہے کہ میرے پاس ان کی پارٹی کے جو مظفر آباد سے جو سب سے سینئر رہنما تھے وہ تشریف لائے، میرے گھر لائے. 3 آدمی پہلے بھی جان سے جا چکے تھے، 3 روپے بھی ہو چکا تھا اس کا بجلی کا بل ریٹ، اور اپنا 4 روپے اس کا تھا. اس کا منگلہ سے جو ہے نا، یہ باقی جگہوں سے ہے، وہ اگر آپ اس کی جو ہے پیداواری لاگت کریں پرانے حساب سے تو وہ یہ بنتا ہے. یہ تو پیداواری لاگت بھی پوری نہیں ہوتی. ساتھ آٹے کا سبسڈی مل گئی کہ 1100 روپے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا. میں نے اس سے کہا بھائی آپ کا یہ ہو گیا کام، یہ باقی کام آپ کا نہیں ہے، اس کو ختم کرے. ہو گیا جو آپ نے حاصل کرنا تھا کر لیا. اس سے زیادہ آپ کو کیا مل سکتا کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بالکل ہی وہ غیر فعال ہو گئی کہ یہ کریڈٹ آپ کو مل گیا. تو آپ کو ایک چیز مل گئی، اگر ان کو سمجھ ہوتی ان کو میرے خیال میں تو اس پہ اتفاق کرتے، بعد میں کسی سیاسی جماعت میں بنا کر کرتے تو وہ سویپ کرتے الیکشن آزاد کشمیر. یعنی کہ جتنی ان کی مقبولیت ان کو مل گئی تھی وہ سارا اس کو قومی دھارے میں لے آتے اس کو اور اس کو فروٹفل بناتے. ابھی وہ میرے خیال میں اس طرح کے جو مطالبات کرنے سے خود بھی کیا بند گلی میں نہیں چلے گئے؟ دیکھیں جی، وہ تو بند چلی گئے میں. ہمارا آزاد کشمیر کا ہمارا سماجی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، ہمارا انتظامی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، ہمارا سیاسی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، ہمارا اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں، نیلم ویلی میں ایک صاحب ہے، انہوں نے ایک بلڈنگ کرائے پہ لیے 60 لاکھ روپیہ سال کا. ٹھیک ہے، یہی سیزن تھا 2 ماہ. ابھی آگے تو بارشوں کا سیزن آ جائے گا، اس کے بعد 15-20 دن ہوتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ وہ کہاں سے وضع کریں گے یہ چیزیں. میں اب آزاد کشمیر کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے بڑی چھوٹی ہے، اگر آپ کوئی چیز وہاں پر پیدا کریں گے نا، وہ پھر بھی آپ کو پاکستان میں لا کر بیچنے اگر کوئی کارخانہ یہ آج کی لگایا 47 سے پہلے کی باتیں ہیں. کشمیری وہاں شالے بناتے ہیں، اشیاء بناتے ہیں اور وہ آ کے ادھر پنجاب میں بیچتے. ٹھیک ہے، اس وقت ہندوستان تھا، اس میں بیچتے تھے وہ متحدہ تو ہندوستان آج بھی تھا. اگر کوئی چیز وہاں بنائیں گے آپ تو وہاں آپ اس مارکیٹ میں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، اگر آپ کو اسی خطے یہاں میں ہی لانی ہے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے قانون کے تحت کوئی پاکستان کا شہری جو آزاد کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا، بالکل نوکری بھی نہیں کر سکتا. پرانا جو ہے 1927 کا قانون. یہاں جناب آپ اسلام آباد میں دیکھیں نا، کتنے پلازے کشمیریوں کے، سب کوٹھیاں کتنی ہیں ان کی. یہاں پر کوئی پابندی نہیں. ہمارے 4 اسٹار جنرل ہیں فوج کے اندر، ہمارے آج بھی اللہ کے فضل سے 3 اسٹار جنرل کئی ہیں. ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں لوگ ملازم ہیں، صوبائی حکومتوں میں ملازم ہیں. یہاں ہم کاروبار وزیر اعظم کرتے کون ہے؟ اس کا پاکستان کا وزیر کشمیری النسل ہے وہ. اچھا، نائب وزیر اعظم کون ہے؟ وہ بھی کشمیری النسل ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کون ہے؟ کشمیری النسل ہے. وزیر دفاع کون ہے؟ کشمیری النسل ہے. وزیر خارجہ کون ہے؟ کشمیری النسل ہے. تو بات یہ ہے کہ کور کمانڈر گجرانوالہ کون ہے؟ وہ کشمیری نسل ہے جی. ڈی جی ایم آئی کون ہے؟ کشمیری نسل ہے وہ. یعنی کہ گلگت کے جو ہیں وہ افیسر کیا نام ہے انہیں کہتے ہیں جی او سی. جی او سی گلگت وہ بھی کشمیری نسل ہے. سارے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس 80 سال میں 78 سال میں یہ اتنی زیادہ آپس میں ہماری قربت پہلے بھی تھی، لیکن اتنی ہو گئی انٹرڈیپینڈنٹ ہو گئے ہم. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب ہم پاکستان سے کوئی الگ ہو کر بات کریں. یہ کیسے کریں گے؟ یہ اپنا ہر چیز ہماری، مثلا ہمارے ایک لیڈر ہے اسی کے شیڈول 4 کے اندر ہے، ان کی ایک وہ ہے ایک بیکری ہے. میں نے کسی کہا اس کو پوچھو یہ میدا کدھر سے آتا ہے، سوجی کدھر سے آتی ہے، یہ براسپتی گھی کہاں سے آتا ہے، آٹا کہاں سے آتا ہے، تم کیا بناتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. انگیٹھی ہے جہاں وہ گرم کرتے ہیں اور وہ بریڈ بناتے ہیں. وہ بھی اگر آپ نے وہ اس کو نیچرل اس سے کرنا ہے، وہ ایل پی جی سے کرنا ہے، وہ بھی ادھر سے آتی ہے. تو بات یہ ہے، یہ نہیں کہ آزاد، اور میں آج بھی کہتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگ بیرون ملک گئے، یہاں پر ملازمتیں کر رہے ہیں. ہم اگر آپ میرے پاس وہ یو این ڈی پی کا ایک رپورٹ ہے 2016 سے لے کر 2021 تک کی ہماری حکومت، اس نے لکھا کہ ہیومن انڈیکس میں آزاد کشمیر سب سے آگے ہے، پاکستان کے ہر صوبے سے آزاد کشمیر آگے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کوئی ایسا گھر نہیں جس میں واش روم نہ ہو آزاد کشمیر میں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ گھر میں کوئی مجھے بتا دیں کوئی ایسا کشمیری ہے آزاد کشمیر میں جس کے پاس زمین نہ ہو گھر کی، اس کا رہنے کے لیے جگہ. خوشحال خطہ ہے، خوشحال لوگ ہیں، لوگ باہر ہیں، یو کے میں، امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ کے اندر ہے. بھائی سب چیز مل گئی ہمارے پاس ہے، اسمبلی ہمارے پاس، صدر ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس ہے. تو اور مانگتے کیا ہیں آپ؟ کیا مانگتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا. اچھا بات یہ ہے
میں جو پریشان ہوتا ہوں یہ جو بھائی جو لوگوں کو انہوں نے وہ کر لیا ہے انڈاکٹرینیشن کر لیا ہے، وہ آپ چاہتے کیا ہیں کہ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ یعنی تو کوئی وہ بات ہونی چاہتے چاہیے ہیں 12 مہاجرین کی نشستیں ختم کر دیں. وہ. اگر وہ مان بھی لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ایک نیا مطالبہ پھر آ جائے گا ماضی کی طرح. جی روز مطالبات شروع 38 مطالبات ہو گئے، ابھی پھر 13 مطالبات آ گئے. آخر کسی نہ کسی اس کو بند تو ہونا ہے. اس کا مطلب آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. پھر جب بات چیت نہیں کریں گے تو پھر ریاست کو اپنا کام کرنا پڑے گا نا. پھر اس میں تو آپ ریاست کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. نہیں، یہاں سے لوگ سابق وزیر اعظم پاکستان گئے ان کے پاس، جی جی گئے، بڑے معتبر سیاستدان قمر زمان قاہرہ صاحب گئے، سارے گئے، رانا ثناء اللہ صاحب گئے. سب انہوں نے گئے. وہاں ان سے کہا، محنت کی، ترلا کیا، ٹھوڑی کو ہاتھ لگائے. یہ جو ابھی گرفتار ہوئے شوکت جی نواز میری نے کہا جی آئی بیگ یو، جی یہ لفظ انہوں نے بولے، جی لیکن انہوں نے کہا جی جائیں جی، ہم اب ہر صورت لانگ مارچ ہی کریں گے. لانگ مارچ کے. یعنی کہ ان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ہر صورت احتجاج کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے تقریر کی مظفر آباد کے انقلاب فرانس ہے یہ، تو میں نے کسی کو کہا اس کو بولو جاؤ اردو میں ایک اس کی ہے وہ سٹوری ہے 1.5 گھنٹے کی، انقلاب فرانس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. ٹھیک ہے، بادشاہ اور ملکہ کو تو انہوں نے گلوٹین سے مار دیا. پھر دونوں جو صاحبان تھے نا، ان دونوں کے ساتھ بھی وہ اشر ہوا، اور جو ہے نا وہ اس نے نپولین نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور ڈکٹیٹر بن گیا وہ. تو انقلاب وہیں رہ گیا فرانس کا. اس انقلاب ٹھیک کا ہے، نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نہیں نکلا اس کا. تو مثال بات دے دی انہوں نے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کا اس منطقی کا انجام کیا نتیجہ ہوا تھا. سب بچے ہیں نا، مصیبت آج تاریخ کو دیکھتا پڑھتا سنتا ہے نہیں بھائی ہے کیا یہ. اچھا رائے صاحب، ابھی آتے ہیں کہ امیدواروں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں. لوگ ایک تو سیاستدانوں نے، جیسے آپ نے کہا سیاسی عمل سیاستدانوں نے بحال کرنا جی ہے، صحیح ہے. لیکن وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگ انہیں روکتے ہیں. آپ پر بھی یہاں کے سینئر صحافیوں نے بھی کوئی پوسٹ کی، شیئر کی، جی آپ پر بھی حملہ ہوا ہے. تو اس طرح کی خبریں بھی چاہ رہی ہیں کہ آپ پر واقعتاً پہلے بتائیں حملہ ہوا تھا وہاں کوئی؟ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ رسول پاک کی شفاعت سے مجھے محروم کرے اگر مجھ پر کسی نے حملہ کیا. اگر میں یہ بولوں کہ مجھ جو پر حملہ ہوا اور بالکل میں جھوٹ جھوٹی بول خبر دوں، تھی. ہے ہی نہیں. ایک جو بنائی ہوا یہ تھا کہ اسمبلی میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، تنازع ہوا تھا اندر. ہاں ایک وزیر صاحب نے موبائل پھینکا تھا میری طرف، جو مجھے یہاں آگے لگا، میری وہ ٹوٹ گیا تھا، اینک. اینکا وہ ٹوٹ گئی تھی. شکر کرنے کہ لطیف اکبر صاحب بچ گئے، وہ ساتھ بیٹھے تھے ورنہ ان کے سر میں لگتا وہ. اب اس کو بنایا بیچ میں جگہ وہ کہہ رہے لطیف اکبر صاحب، تو لطیف اکبر میں کوئی اکٹھے انتخابی مہم چلائیں گے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے نا، کہنے کا یہ ہے کہ جی ہم نے اس کو روک لیا، باقی کون ہے؟ وہی ایسے میں کون سا کوئی فن خان ہوں. تو بات یہ ہے، میں جن جماعتوں نے جن آزاد کو ٹکٹ دیے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے خطے سے باہر بیٹھ کر اپنی انتخابی مہم سے جائیں، ادھر جائیں، حلقے کے اندر حلقوں میں جائیں. جائیں، بالکل جائیں، سمجھائیں لوگوں کو. ہاں، یعنی کہ سیاستدان ہی انہیں بتائیں گے، ایک جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ سامنے یہ آنا کیا چاہیے بات ہوئی کہ جی آپ کہ. نہیں جائیں گے؟ پھر اور دیکھیں یہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہے. اگر آپ ان کو انتشار کا شکار کر دیں گے، انتشار سے تو کبھی خیر برآمد نہیں ہوتی. ریاست نے جو بھی حاصل کیا ہے، یہ جمہوری راستے پر چل کر، یہ جو اسمبلیاں بھی بنائی، سب کچھ بنایا، یہ جمہوری راستے پر آپ کے بڑوں نے، فائد آپ کے صاحب میں والد آپ سے محترم نے، راجہ حیدر جی علی خان نے، بالکل، سردار ابراہیم خان نے، باقی لوگوں نے میرا یہ باپ ہی جیل گیا نا اسی اسمبلی کے قیام کے لیے، جب سردار ابراہیم صاحب نے یہ اس جد و جہد کا آغاز کیا تھا. وہ بھی گئے تھے. بالکل راجہ ہاں حیدر وہ علی خان گئے تھے، قلندری جیل میں رہے. گئے تھے. میری فوری تو میری پیدائش ہوئی تھی ان کی جیل میں، میری تو مٹھائی بھی وہاں تقسیم ہوئی تھی. ہاں کے بی خان صاحب نے اس پہ گفتگو کی تھی. ہاں، آپ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دفعہ ہم سے ہاں ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جب ہم وہاں جیل میں تھے تو جب آپ کی پیدائش کی خبر وہاں آئی تو آپ کے والد محترم کو خبر دی گئی، کیونکہ آپ پہلے بیٹے پیدا ہوئے تھے. جی بالکل. تو پھر پوری جیل میں کے بی خان نے مٹھائی منگوا کر پوری جیل میں میں تقسیم آپ سے عرض کروں کہ میں راولہ کوٹ کو واللہ آپ سے کہتا ہوں، میں مظفر آباد شہر سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہوں اس کو. گو کہ میرے وہاں پر والد کی قبر بھی ہے مظفر آباد میں شہر میں، میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. مجھے لوگ اچھے لگتے ہیں، میرے بھائی ہیں، میں جب بھی جاتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار راولہ کوٹ میں آ کر میری کیفیت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، بالکل صحیح. لیکن اس کو مثبت انداز میں آگے جانا ہے. ان لوگوں کی جو تھا وہ 47 کی لڑائی ہو یا جمہوریت کا آغاز ہو جو ہے. اب بات ہی اس الیکشن کی خواہشہ بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جن حالات کے اندر جو آج آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں جو صورتحال کو سمجھتے ہیں، جن کو اس ملک سے دلچسپی ہے، یہ جو نوجوان نسل ہے اس سے دلچسپی ہے، آنے والے وقت کے ساتھ ان کو خیال ہے کہ بھائی اس ملک کو ہم نے کہاں لے جانا ہے. میرے نظر میں یہ ایک پہاڑ ہے ہمارے سامنے کھڑا، اس کو عبور کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی، یہ مل بیٹھ کر ہی ہوگا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. کل میں اٹھ کر وہ کار سے اور چناری سے اور ہٹیاں سے بندوق کو لے کر حملہ آور جو مظفر نے میری بات سنی جائے، پھر کیسے چلے گا یہ نظام؟
ایسے یہ نہیں تو افر چلے گی۔ بلوکی ہے. یہ تو وہ قدیم زمانے میں جو افریقہ میں ہوتی تھی وہ سلسلے وہ قبیلوں کے، پھر اس طرح ہو جائے گی یہ کل یہ بات. پھر ہر قبیلہ اٹھ ہاں کھڑا اٹھے ہوگا، گا، پھر ہر علاقے کے لوگ یا اٹھ کوئی کھڑے ہر ہوں گے۔ علاقے کے لوگ اٹھ کر آ جائیں گے، تو پھر کیسے ہوگا یہ نظام؟ نہیں، ابھی تو رائے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کیفیت بڑی، ہم یہاں بیٹھ کے جو اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو گراؤنڈ پہ ہے، جو وہاں مجمع ایک لگا ہوا ہے، وہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے، وہاں تو اس طرح کے نعرے ہم سن رہے ہیں، آزادی یا موت. یہ آزادی کس سے حاصل کرنی ہے ہم نے؟ اچھا یہ بات یہ ہے کہ یہ نعرہ تھا اس مقبوضہ کشمیر میں، ٹھیک ہے. ایک نعرہ ہوا تھا 47 میں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اس کی بات تو سمجھا لوگوں نے لیا لیا پاکستان، بھی ٹھیک ہے 47 وہ کشمیری لگے ہوئے اس بات کے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں خواص، ان کشمیریوں نے کنڈیم کیا ہے لوگوں کو جو یہاں پر بات کر رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یاسین ملک کا پاکستان کے خلاف کوئی بیان ہو. میں آج آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں. ہمیں شرم آنی چاہیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو. جو زلزلے میں پاکستان کے بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہمیں شرم نہیں آتی؟ انہیں ہمارے ساتھ کس پیاروں. میں سردار سکندر صاحب کو، اللہ مقصد وزیر اعظم تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یاسین ملک صاحب آئے. یاسین ملک صاحب نے کہا، میں الفاظ دہراتا ہوں، انہوں نے کہا سکندر صاحب مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. یہ صلہ دینے ہیں ہم واپس ان کو، پاکستان کے لوگوں کو. اپنے گھر کے بسترے، اپنے کپڑے، ذاتی ہر چیز جو بھی ان کے یہ بے اثر اسلام ہے. آباد جن کو ہم برگر بچے کہتے ہیں، انہوں نے اپنی چیزیں بیچ دیں. بالکل یہاں کی بیکریاں خالی ہوگی اسلام آباد کی. بالکل ایسے ہی. پی ڈی لاہور میں گاڑی کے ساتھ گاڑی تھی. یعنی ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہمارے بارے میں کیا تھا سر؟ ایک چند لوگوں نے 10-15 ہزار آدمی نے 45 لاکھ کے بارے میں کھڑا کر دیا. جی مجھے تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں کشمیری ہوں. وہ میرے ساتھ جیسے محبت کی ہے اس نے. اور چھوڑیں ساری باتیں. جس زلزلے میں جن لوگوں نے مطلب ہے گاڑی کے ساتھ گاڑی کا بمپر لگا ہوا تھا، بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، میں گواہ ہوں نا آنکھا. میں نے جس دن پہلے رات کو کھانا کھایا ہے تو باہر سے آتا وہ ٹین میں بند، وہ کھایا میں نے. کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے ادھر شہر میں. ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی، ہر چیز، کچھ چیز باقی نہیں بچی تھی. ہم یہ مطلب آگے سے سلہ دے رہے ہیں. یہ پوچھ کے لوگوں سے پوچھیں نا، راولا کوٹ میں باغ میں پوچھیں کیا ہوا، کیا پیار و محبت کیا لوگوں نے ہمارے ساتھ. یہ سارا مظفر آباد ڈویژن جو ہے یہ، اور پونچھ ڈویژن، مطلب کچھ تو شرم کرنی چاہیے، کوئی حیا کرنی چاہیے جی. جو بے شک مجھ سے ناراض ہوتا ہے بے شک ناراض ہو، میں تو یہ بات کروں گا. میں تو گلہ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ جو آج کل دھرنے میں بیٹھے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ پاکستان کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. نہیں، اس کی جو محبت کی مثال تو نہیں دی جا سکتی. اس وقت تو پوری دنیا حیران ہوئی تھی کہ جیسے کہا گاڑی کے ساتھ لوگ اپنا سب کچھ تن من بیچ کر جی وہ آ گئے جی مظلوموں کی مدد کے لیے. جی محبت تو ویسے لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. جی آپ بالکل پورا گجرانہ دیکھیں، لاہور دیکھیں، جی بالکل مقبوضہ کشمیر میں ان کی قبریں، بی بی سی کے جو بڑے سینئر صحافی ہیں وسعت اللہ خان، وہاں جی میں جی ان کے قبروں کے کتبے پڑھے. میں نے شوہداء کے قبرستان میں گیا جی. تو کسی پہ گجرانوالہ، کسی پہ مظفر گڑھ، یہ سارے پاکستان کے لوگ جانے دی ہیں. یہ اپنا ہے نا، اگر آپ جائیں نا اوپر والی سڑک ہے جو حاجی پیر جاتی ہے لسڈنے سے، وہاں پر پنجاب بٹالین کے 35 شہداء کی قبریں ہیں، فوجیوں کی اکٹھی ہیں. 35 کی قبریں 65 وار کی. ایسے ہی ہے یہ. ہمارے لوگ بھی دے رہے ہیں قربانی آج بلوچستان میں اور کے پی کے میں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب اگر کسی میں تھوڑی بہت اگر یہ کوئی ہو نا حص ہو، وہ لائن آف کنٹرول پر جائے، زور سے سانس لے، اس کو پنجابی فوجی کی بھی خوشبو آئے گی خون کی، سندھی کی بھی، بلوچ کی آئے گی، اور پٹھان کی بھی آئے گی. سب کی آئے گی. سب کی آئے گی اس کو، اور ساتھ اپنے کشمیری کی بھی آئے گی. بالکل آئے گی. اچھا، اس وقت تو ایک جذبہ پیش کیا، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بندش ہوئی ہے، خوراک کی بھی بندش ہے. جی یہ جی. بھی الزام لگ رہے ہیں کہ یہاں ٹرک روکے جا رہے ہیں. آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے خوراک کی، کہ واقعتاً خوراک یہاں سے کو وفاقی حکومت نے کو پالیسی کے تحت یہاں سے خوراک روک رہی ہے؟ اصل ایشو ہے کیا؟